الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم پھر استوا وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ اس کے سوا من ولی کوئی مددگار ولا شفیع اور نہ سفارش کرنے والا افلا تتذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا۔ اب یہاں ایام یوم اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے معروف جو دن ہم آج لیتے ہیں دن اور رات یہ مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ دن ہزاروں یا لاکھوں سال کے ہوں، اور عربی زبان کے اندر اور قرآن مجید کے اندر، بلکہ خاص طور پہ قرآن مجید کے اندر یوم کا لفظ 50,000 سال کی مدت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور 1000 سال کی مدت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور دنیا کے عام دنوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور وقت کے چھوٹے سے چھوٹے جز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے جز کے لیے آپ سورہ رحمان کی آیت ملاحظہ کریں کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، کہ وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ہر دن سے مراد کیا ہے؟ ہر لمحہ ہے، ہر لمحہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان تھی، کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ اب 6 دنوں میں کس طرح اس کو پیدا کیا، اس کی تھوڑی سی جھلک جو ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ابتدا اتوار والے دن کی، اور جمعے والے دن وہ کیا ہے؟ مکمل ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ کن کہہ کر ایک ہی لمحے میں سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا اس طرح کرنے کا نہیں تھا جو اس نے کیا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر تدریج اس کو بیان فرمایا، تدریج کے مراحل کو۔ تو اللہ الذی خلق السماوات والارض، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کس چیز کی تخلیق کو بیان کیا؟ آسمان کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اب غور کریں یہاں پر آپ، تاکہ بات مزید آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کو پیدا کیا؟ آسمان کو اور زمین کو۔ ٹھیک ہے، ہم سورہ حامیم سجدہ اس کو جب اپنے سامنے رکھتے ہیں تو بات آپ کے سامنے تھوڑی سی واضح ہو جائے گی، مزید آپ کے سامنے میں واضح انشاءاللہ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آپ کو اچھی طرح آ جائے۔
تو آئیے سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ اب اس سے پہلے اگر ہم غور کریں آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ۔ تو ان آیات میں پہلے کس کا ذکر آ رہا ہے؟ زمین کی پیدائش کا۔ جو سورہ السجدہ کے اندر ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پہلے ذکر کیا اور زمین کو بعد میں، اور سورہ حامیم سجدہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلے زمین کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ثم استوى الی السماء۔ اب مزید آپ جب سورہ النازعات کے اندر جائیں گے وہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ ہم نے زمین کو بعد میں پیدا کیا پہلے آسمانوں کو۔ مطلب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ آسمان کو پہلے پیدا کیا یا زمین کو؟ تو ایک جگہ پر آپ نے سورہ سجدہ کے اندر پڑھا آسمانوں کو پہلے پیدا کیا، اور پھر اسی طرح سورہ نازعات کے اندر پڑھا تو اس کے اندر بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور جب سورہ حامیم سجدہ کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پہلے کس کی تخلیق ملتی ہے؟ زمین کی، اس کے بعد آسمان کی ملتی ہے۔ تو یہاں بات کو سمجھ لیں، کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف یہاں پر موجود نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے آسمان کی تخلیق نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کی تخلیق کی ہے، پھر اس کے بعد آسمان کی تخلیق کی۔ ایک ایک کے تخلیق کے مراحل کہ اللہ رب العالمین نے ویسے ہی زمین کو پیدا کر دیا، بنا دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ تو زمین کو جو بچھانا ہے، زمین کی جو چیزیں اس کے اندر رکھنی ہیں، جو جو چیزیں ضرورت تھی اس کی، وہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ بس صرف فرق ہے، پیدائش کے لحاظ سے زمین پہلے ہے، آسمان بعد میں ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یعنی مکمل ہونے کے اعتبار سے آسمان پہلے ہے، زمین بعد میں ہے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی 6 ایام، ہم نے ان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر، اور وہ دن میں نے آپ کو بتلا دیے تھے اس سے مراد کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ بلند ہوا، پھر وہ مستوی ہوا علی العرش، عرش پر۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عقیدے کو اور اسلاف امت کے عقیدے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کا عقیدہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ یعنی کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، اور اس پر میرا لیکچر بھی موجود ہے یوٹیوب پر، آپ وہاں سے بھی سماعت فرما سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ وہاں پر بات میں نے بیان فرمائی ہے دلائل کی روح سے بھی۔ تو لوگوں کے مختلف اس کے متعلق نظریات ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اندر تسلیم کرتے مانتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، کچھ ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کو تسلیم کرتے مانتے ہیں، اور کچھ بالکل انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں جہت ہے ہی نہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کا وہ انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے ہی نہیں۔ تو یہ باتیں غلط ہیں، قرآن و حدیث سے اور اسلاف امت سے
جو بات ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، اور اس کے اندر صحیح ترین جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین سے بھی نقل ہے ملتی جلتی، یعنی کہ یہ بات، لیکن امام مالک کی بے بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا الاستواء معلوم، استواء جو ہے معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، معلوم ہے، قرآن و حدیث کے دلائل اس کے اوپر بھرے پڑے، لیکن اس کی کیفیت کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے، یہ کیفیت مجہول ہے۔ اور والایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور کس طرح مستوی ہے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اور والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے متعلق سوال کرنا، پوچھنا، یہ بدعت ہے۔ بدعت سے کیا مراد ہے؟ بدعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز، کہ آپ ایک نیا دروازہ اس کے ذریعے سے کھولیں گے اور گمراہیوں کے اندر آپ چلے جائیں گے۔ آپ جب پوچھیں گے، سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے، پھر اللہ رب العالمین وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اللہ اکبر کیسے ہوگا، پھر وہ چیز اس پر کیسے اللہ رب العالمین آ گئے، تو یہ ساری چیزیں یعنی ایک نیا دروازہ انسان کے لیے کھول دیں گے، اور جو کہ گمراہی کا راستہ ہے، اس کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، ہم نے ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہی اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں تمہارا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، کیونکہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور کیسے سفارش کر سکتا ہے؟ اب یہاں پر ان لوگوں کے جو باطل نظریات ہیں اللہ رب العالمین نے رد کر دیا، جو سمجھتے ہیں کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو انتہائی اللہ رب العالمین کی پسندیدہ، اللہ کی محبوب ہیں، اور وہ سفارش کر کے انسان کو اللہ رب العالمین کی گرفت سے چھڑا لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس چیز کو واضح کر دیا کہ ما لکم من دونہ من ولی، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی ولی، کوئی بھی مددگار، کوئی بھی دوست نہیں ہے، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، یعنی جس سفارش کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس سے مراد کافروں کے متعلق کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کو فما تنفعهم، پس نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش، بالکل اللہ کہتے ہیں ان کافروں کے کوئی کام آنے والی نہیں۔ سفارش کون کرے گا؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، یعنی اہل ایمان، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ سفارش کرے گا، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور جتنی اجازت دیں گے اس سے بڑھ کر وہ سفارش نہیں کرے گا۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ورضی له قولا، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین ہی وہ اختیار دیں گے بندے کو، اور جس کے متعلق اختیار دیا جائے گا، اور جتنا اختیار دیا جائے گا اتنی سفارش ہوگی، اپنی مرضی سے کوئی سفارش نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے شفاعت کریں گے، اس کا ثبوت صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو جس سفارش کی اللہ نے نفی کی ہے وہ کفار کے لیے سفارش ہے۔ افلا تتذکرون، اللہ کہتے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ عرش سے لے کر فرش تک اس کی حکومت ہے، اس کے پیغام اور اس کے پیغمبر کو کس طرح تم جھٹلا رہے ہو،
اور اگر جھٹلا رہے ہو تو جھٹلا کر کہاں جاؤ گے؟ ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ آسمان و زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان میں سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی تمہارے پاس نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی مددگار ہے، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔